بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی لائف ویڈیو یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عدنان ارشد۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اسلام میں عورتوں کا نماز پڑھنے کا صحیح اسلامی طریقہ، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے۔ دوستوں، نیت کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ضروری ہیں، مطلب جو کام کرنے کے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ وضو کر لیں یا غسل کر لیں۔ اگر آپ پہلے سے پاک ہیں، مکمل آپ کا جسم پاک ہے، تو آپ وضو کر لیں صرف، اور اس کے بعد اگر آپ کوئی ناپاکی آپ کو لگتا ہے آپ کے جسم میں یا کپڑوں میں ہے تو آپ غسل کر لیں اور آپ کے کپڑے پاک ہونے چاہیے۔ اس کے بعد جہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے جو کپڑے ہیں وہ دونوں پاک ہونا ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مرد اور عورت کے لیے ان کا ستر کور ہونا ضروری ہے، یعنی ان کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ عورت کا ستر اس کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ اس کے جسم کا ہر حصہ کور ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر عورتیں جب سجدہ کرتی ہیں یا پھر جب وہ رکوع میں جاتی ہیں تو ان کی قمیض کا ایک طرف اوپر ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے کپڑوں کی سلائی یا فٹنگ ایسی ہوئی ہوتی ہے، تو اسلام میں اس کی ممانعت ہے، یعنی منع کیا گیا کہ آپ کے جسم کا ہر حصہ کور ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب آپ کے کپڑے آپ کے ایسے پہننے ہیں جس سے آپ کی نماز میں آپ کا جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو آپ کی جو چہرے کی ڈائریکشن ہے یا جو سمت ہے وہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے، یعنی خانہ کعبہ یا مکہ کی طرف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نیت جو کرنی ہے آپ کوشش کریں، اگر آپ دل میں کرنا چاہتے ہیں تو دل میں کر لیں، اگر آپ آواز کے ساتھ یعنی زبان سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ زبان کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے۔ تو ڈیورنگ صلاح، جو مطلب نماز کے دوران آپ کی آنکھیں قبلہ جو آپ کے سجدہ کرنے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر ہونی چاہیے، یعنی آپ کا چہرہ تھوڑا جھکا ہوا ہونا چاہیے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے، اور اس کے علاوہ آپ کی جو نظر ہونی چاہیے وہ جو آپ جہاں پر آپ سجدہ کرتے ہیں وہاں پر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جو پاؤں آپ کے، ٹھیک ہے، مرد کے پاؤں میں کم از کم 4 انگلیوں کا فرق ہونا چاہیے، مطلب گیپ یا کہتے ہیں کہ فاصلہ ہونا چاہیے۔ عورتوں کی جو جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو جو پاؤں ہیں وہ بالکل جڑے ہوئے ہونے چاہیے۔ دوستوں، اب آپ نے نیت کر لی ہے، ٹھیک ہے، تو آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے اپنی نماز شروع کر دینی ہے۔ جسے ہم کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، اس میں ہم اللہ اکبر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے اللہ اکبر کے لیے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں تو جو عورتیں ہیں وہ اپنا ہاتھ کندھوں تک لے کر جائیں گی، اور اسے صرف کندھوں تک، اس سے اوپر نہیں، ٹھیک ہے۔ جو مرد ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھ کانوں تک لے کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے ہاتھوں کی ڈائریکشن قبلے کی طرف ہونی چاہیے، اور پھر آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد دوستوں آپ نے ثنا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مگر آپ نے جو ہاتھ باندھنے ہیں، ٹھیک ہے، جو عورتیں ہیں وہ اپنے دونوں ہاتھ، جس طرح آپ کو یہاں تصویر میں نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے ہاتھ سینے کے اوپر باندھنے ہیں جس شکل میں دکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا جو نیچے والا ہاتھ ہے، جو کھبا ہم جسے کہتے ہیں پنجابی میں، یا جو ہم اردو میں کہتے ہیں بایاں ہاتھ، وہ آپ نے نیچے رکھنا ہے، اور اوپر دایاں ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ آپ نے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ عورتوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے ہاتھ میں یا انگلیوں میں کوئی رنگ نہ ہو، تو یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے پھر ثنا پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ٹھیک ہے۔ اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے تو اے اللہ، میں تیری حمد کرتا ہوں، اور تیرا نام برکت والا ہے، ٹھیک ہے، اور تیری شان بہت بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے ثنا پڑھ لیا تو اس کے بعد ثنا کے بعد آپ نے طوز پڑھنا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آپ نے پڑھنا ہے، اسے ہم طوز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے تسمیہ پڑھنی ہے، یہ آپ نے سب کچھ دل میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے تسمیہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے ہم تسمیہ کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا، مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ تسمیہ کے بعد دوستوں مائیں بہنیں جو بھی ہیں، آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ فاتحہ میں جو ہم سے الحمدللہ جو والی پہلی سورۃ فاتحہ وہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آپ نے مکمل پڑھنی ہے۔ میں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو آپ نے میں ساری نہیں پڑھ سکتا، ترجمہ نہیں کر سکتا، تو امید ہے آپ کو پڑھنی آتی ہوگی یا پھر آپ کو آتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ میں معافی چاہوں گا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، جب آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی تو اس کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص بھی مطلب
یہاں پر میں نے صورت اخلاص آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ کوئی بھی کم از کم 3 آیتیں آپ نے لازمی پڑھنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں صورت اخلاص بتا رہا ہوں، یہاں اس کی 4 آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کم از کم کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ کو کم از کم 3 آیات پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی 3 آیات یا ایک صورت پڑھ لی، اس کے بعد آپ کو رکوع میں جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ رکوع میں جاتے وقت آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ نے اللہ اکبر کہہ کر آپ نے رکوع کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر عورتوں کے لیے حکم ہے کہ ان کی جو اتنا انہوں نے جھکنا ہے کہ ان کے بس ہاتھ ہے ان کے گھٹنوں کو ٹچ ہو جائیں، جسے ہم پنجابی میں گوڈا کہتے ہیں۔ آپ کے بس اتنا ہاتھ ہونا چاہیے کہ آپ اس کے جھک جائیں، اور آپ کی کمر بالکل سیدھی ہونا ضروری نہیں ہے، جس طرح مردوں کی کمر بالکل سیدھی ہو جاتی ہے، وہ مکمل جھکتے ہیں۔ تو عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ان کے ہاتھ گھٹنوں کے ساتھ صرف ٹچ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اور ان کا جو بازو ہیں وہ جسم کے ساتھ ٹچ ہونے چاہیے، تاکہ کہیں سے کسی کو کچھ نظر نہ آئے۔ یہ اسلام میں عورتوں کے پردے کی اور ان کی حفاظت کا ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع میں 3 بار یہ پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، اسے ہم کہتے ہیں تسمیہ، دوبارہ آپ نے پڑھنی ہے، سمی اللہ لمن حمدہ۔ آپ نے بالکل اسی طرح بالکل سیدھا کھڑا ہو جانا ہے، آپ کی نظریں وہاں پر ہونی چاہیے سجدہ گاہ کی طرف، ٹھیک ہے، جہاں پر آپ سجدہ کرتے ہیں۔ آپ نے پھر تسمیہ پڑھ لیں گے، سمی اللہ لمن حمدہ، پھر آپ نے تحمید پڑھنی ہے، ربنا لک الحمد، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ سجدہ کرنے کا طریقہ آپ کو یہاں پر دکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے، عورتوں کے سجدہ کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ عورتوں کو مردوں کی طرح سجدہ نہیں کرنے کی اجازت ہے۔ عورتوں کے اور مردوں کے سجدہ کرنے میں یہ فرق ہے کہ جو عورتیں ہیں انہوں نے اپنے پاؤں جس طرح تصویر میں دکھایا گیا ایسے ہی رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی جسم بالکل ایسے کہ ہر پسلی ایک کے ساتھ ایک لگی ہو، مطلب آپ کے بازو، آپ کے جسم، ناک، کان، جسم سب کچھ آپ کا زمین کے ساتھ لگا ہوا، ٹھیک ہے، مکمل۔ جس طرح ہم کسی کپڑے کو باندھ کر رکھ دیتے ہیں، بالکل گھٹ ہو جاتا ہے، تو آپ نے اسی طرح ہی رکھنا ہے۔ دوستوں ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، تو میں ایک دوسری ویڈیو میں یہ سب کچھ آگے اس کا نیکسٹ طریقہ بتاؤں گا۔ یہاں تک تقریباً نماز مکمل ہو جاتی ہے، بس ایک بیٹھنے کا طریقہ رہ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو جسے ہم اتحاد کہتے ہیں، اتحاد۔ تو میں وہ دوسری ویڈیو بناؤں گا پارٹ 2۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، ضرور چینل سبسکرائب کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، تھینک یو سو مچ، اور اللہ حافظ۔